7 جمادی الاخر 13 ہجری روز دوشنبہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا، بخار آ گیا اور پھر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے۔ لوگ فوج در فوج آپ کی تیمارداری کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے مسکرا کر فرمایا، بلا شبہ طبیب تو میرے پاس آ چکا ہے۔ اس نے پوچھا، پھر طبیب نے آپ کو کیا کہا؟ فرمایا، اس نے مجھے کہا میں وہی کرنے والا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ لوگوں نے آپ کا یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے۔ اسی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا، آپ کی عمر کی قسم، جس دن آواز گھرگھرائے اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے تو کسی انسان کو اس کے مال کی کثرت فائدہ نہ دے گی۔ امیر المؤمنین نے بمشکل اپنی پیاری بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یوں کہو، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میرے یہ 2 کپڑے ہیں، ان دونوں کے دھونے کے بعد مجھے ان سے کفن دے دینا، کیونکہ زندہ میت کی بنسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور ڈرتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مجھے وصیت کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولنے والا ہے، بس تم اس سے یعنی دنیا سے نہ لینا، مگر صرف کفایت کے بقدر، اور بلا شبہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے، بس تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، ورنہ وہ تمہیں تمہارے چہرے کے بل آگ میں اوندھا کر دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید علالت میں گرفتار اپنے والد کے پاس بیٹھیں تو آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں قریش میں مال و تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر تھا، لیکن جب امارت و خلافت نے مجھے مشغول کر دیا تو میں نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور اب حال یہ ہے کہ میں نے بقدر ضرورت بیت المال سے مال لیا۔ اس مال سے صرف یہ عبا اور یہ دودھ دہنے والے برتن اور یہ غلام ہی باقی ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم یہ لے کر جلدی سے عمر فاروق کے پاس چلے جانا۔ پھر 15 روز کی علالت کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی روح پرواز کر گئی اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ نے وہ سامان حضرت عمر فاروق کو بھجوا دیا۔ حضرت عمر نے وہ سامان دیکھا تو اشک بار ہو گئے اور فرمایا، اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد بالوں کو تھکا دیا ہے، یعنی ان کے کندھوں پر بار خلافت ڈال دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر کے ایمان کو زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ضرور ان کا ایمان اہل زمین کے ایمان سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ حضرت عائشہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو آپ نے نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ کوئی دینار، اور آپ نے جو اپنا مال لیا اسے بھی بیت المال میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تو آپ کے جسد اطہر کو ایک کپڑے میں ڈھانپ دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ رسوخ ایمان، یقین کامل، ذا و جاہت و باوقار، ذی فضیلت اور راست باز تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر کام کرنے والے اور رعایا پرور انسان تھے۔ اللہ کی قسم، آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور جنتی انسان تھے۔ آپ بہت دور تک آگے بڑھ گئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بہت سخت مشقت میں ڈال دیا اور جنت کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔
بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اندہوناک ترین سانحے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور سانحہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دین کے لیے قلعے کی مانند تھے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے اور ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد گمراہ نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ فرمانے کے بعد رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے موجود صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے سچ کہا۔ دوستو، ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات بظاہر طبی تھی اور کم و بیش سب لوگ یہی خیال رکھتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جن میں مورخین نے آپ کی وفات کو زہر کا نتیجہ بتایا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ابن سعد، امام حاکم کی ابن شہاب سے نقل کی گئی ایک روایت ہے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا ظاہر سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو کسی نے خزیرہ یعنی دلیا ملا قیمہ بھیجا، وہ آپ نے تناول کیا اور آپ کے ساتھ کھانے میں حارث بن کلدہ بھی موجود تھے۔ آپ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حارث نے کہا، یا امیر المؤمنین، کھانے سے ہاتھ روک لیجئے، اس میں زہر ہے اور یہ ایسا زہر ہے جس کا اثر 1 سال میں نمایاں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، 1 سال کے اندر اندر آپ اور میں ایک ہی دن مر جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ اس دن کے بعد آپ میں کمزوری اور نکاہت بڑھنے لگی، حتیٰ کہ آپ بیمار رہنے لگے۔ بلا آخر اسی بیماری میں 1 سال بعد آپ وفات پا گئے۔ امام حاکم نے ایک اور روایت میں امام شعبی سے بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا، اس دنیا سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ واقدی اور امام حاکم نے آپ کی علالت کی ابتدا کے ضمن میں ایک روایت حضرت عائشہ سے بھی نقل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، علالت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن آپ نے غسل فرمایا، وہ سردی کا دن تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، 15 دن تک شدید علیل رہے، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ پھر اسی علالت میں آپ انتقال فرما گئے، یعنی آپ نے اپنے والد کی علالت کی وجہ زہر نہیں بتایا۔ بیان کردہ روایات کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جو ابن سعد و ابن ابی الدنیا نے نقل کی ہیں، مگر ان میں بھی زہر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں ایک اور بات واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زہر باری روایات بیان کی ہیں، انہوں نے زہر دینے والے کسی شخص کا نام نہیں بتایا، یعنی آپ کو زہر دینے یا ایسا کرنے کا حکم دینے والے نامعلوم ہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔